امام حسن مجتبی کی ایک ایسی صفت کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو تمام خاندان اہل بیت میں ہے، لیکن ائمہ نے خود کہا ہے کہ سب سے اتم درجے پہ یہ صفت حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام میں ہے۔ وہ کون سی صفت ہے؟ وہ ہے سخاوت۔ نہیں پہنچا پایا۔ امام حسن مجتبی کا لقب ہے کریم اہل بیت۔ کریم اہل بیت، سخی نہیں، کریم۔ تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ امیر المومنین نے 4 طبقات بتائے ہیں معاشرے میں۔ پہلا مولا فرماتے ہیں کہ یہ ہے لئیم، وہ کہتا ہے کہ میں کھاؤں نہ کھاؤں، کوئی اور کچھ نہ کھائے، اسے لئیم کہا گیا ہے۔ لئیم، لعین نہیں، لعین لعنت سے ہے، لئیم سخت دل سے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہ ملے لیکن میں کسی اور کو کچھ کھانے نہیں دوں گا۔ میں ترتیب سے کسی اور کی صفات نہیں بیان کر رہا ہوں، پہنچ رہے ہیں؟ اگر پہنچ رہے ہو حضرات اب ترتیب سے سن لیجئے گا۔ جناب امیر علیہ السلام نے کہا پہلا ہے لئیم، جو کہتا ہے میں کھاؤں نہ کھاؤں، کوئی اور کچھ نہ کھائے۔ دوسرا ہے بخیل، عربی کے الفاظ ہیں بخیل، وہ کہتا ہے کہ کوئی کچھ نہ کھائے بس میں ہی کھاؤں۔ بخیل وہ ہے جب بس میں کھاؤں، کوئی اور کچھ نہ کھائے۔ کہا تیسرا ہے سخی، لیکن یہ وہاں نہیں جا سکتے اگر پہنچ رہے ہو۔ سخی وہ کہتا ہے کہ میں کھاؤں اور دوسرے بھی کھائیں، جو مجھ سے بچے میں سب کے سامنے پیش کروں، اسے کہتے ہیں سخی۔ کریم چوتھا ہے، اور چوتھا میرا مولا ہے۔ کریم وہ کہ جو خود کھائے نہ کھائے، کہ دوسرے کھاتے رہیں، میں بے شک خود نہ کھاؤں، اسے کہتے ہیں کریم۔ اب کریم اہل بیت امام حسن مجتبی ہے۔ اللہ نے رسول خدا کو کریم کہا، علی مرتضیٰ کو کریم کہا، کہ ان 14 میں جو سب سے کریم ہے وہ حسن مجتبی ہے۔ ائمہ نے کہا ہے کہ ہم میں سب سے کریم امام حسن مجتبی۔ سنیں گے بات، سب کو ہضم ہو رہی ہے، بات پہنچ رہی ہے؟ عزیزان گرامی، اب امام حسن مجتبی کا دسترخوان سب سے زیادہ مشہور ہے یا نہیں ہے؟ اگر کسی کے ہاں رزق میں تنگی ہو تو نظر کر لے امام حسن مجتبی کی، کہ اگر رزق میں فراوانی ہوگی تو امام حسن مجتبی کا دسترخوان کروں گا۔ آج تک مدینے میں جو مزرعہ ہے، مرحوم ہو گئے اب تو، شیخ محمد علی سمری، اب ان کے بیٹے کاظم سمری جو شیعہ ہیں، آج تک 365 دن عصر کے بعد کھانا کھلاتے ہیں۔ پورے سال عاشورے کو فاقہ شکنی ہوتی ہے، پورے سال، اور ماہ رمضان میں افطار دیتے ہیں، پورے سال 365 دن، اور ایک نام سے یہ دسترخوان ہے حسن مجتبی کا، یہ شہر ہے حسن مجتبی کا، یہ سخی امام کا، کریم امام کا دسترخوان ہے۔ پوری دنیا میں دسترخوان مشہور ہے امام حسن مجتبی کا۔ اچھا، اب معاویہ کو سب سے زیادہ تعجب اسی بات پہ ہوتا تھا کہ ہم نے فدق چھین لیا، ہم نے حکومت چھین لی، بیت المال چھین لیا، لیکن جب میں مدینے آتا ہوں حسن مجتبی کا دسترخوان جاری۔ بڑا گھبرا کے سنا آپ نے اس بات کو۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا ہم نے سب کچھ بیت المال چھین لیا، باغ فدق کچھ بھی نہیں ان کے پاس رہنے دیا، لیکن جب میں مدینے آتا ہوں تو سینکڑوں کی تعداد میں حسن مجتبی کے دسترخوان پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ بھئی ایک واقعہ پیش کر کے میں آگے بڑھوں گا، مجھے اس بات کو مکمل کرنا بہت ضروری ہے۔ جناب امام حسن مجتبی کے دسترخوان پہ ایک فقیر آیا، کھانا کھا رہا تھا اور بار بار اپنے سامان میں روٹی رکھ لیتا تھا یا جو ملتا تھا۔ مولا امام حسن نے کہا آرام سے کھا، پریشان کیوں ہے؟ کہا قریب میں نے ایک آدمی کو دیکھا خشک روٹی کھا رہا ہے، میں اس کے پاس گیا تھا، اس نے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو میں نے سوچا جب اسی نے بھیجا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ لے جاؤں۔ مولا فوراً مسکرائے، کہا کوئی علامت بتا۔ کہا اس کے جسم سے ویسی خوشبو آتی ہے جیسے آپ کے جسم سے آ رہے ہیں۔ خوشبو ویسی ہے جیسے آپ کے جسم سے، امام کی خاص خوشبو ہوتی ہے نا، کہ خوشبو ویسی ہی آتی ہے جیسے آپ کے جسم سے۔ مولا نے کہا ابھی بھی نہیں سمجھا؟ کہا کیا نہیں سمجھا؟ کہا یہ دسترخوان میرا نہیں انہی کا ہے۔ کہا یہ دسترخوان انہی کا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ میرے بابا ہیں، وہی تو مشکل کشا ہے۔ کہا اتنا دسترخوان ہوتے ہوئے وہ جو کی خشک روٹی کھا رہے ہیں؟ کہا وہ اختیار اپنے لیے سختی کیے ہوئے ہیں، دنیا کو کھلاتے ہیں۔ کہا وہ بہت کریم ہے، یہ دسترخوان انہی کا ہے جو میں اپنے نام سے چلا رہا ہوں۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی۔ تو اب امام حسن مجتبی کا دسترخوان مشہور ہے۔
تو اب معاویہ کو اس بات سے بہت زیادہ چڑ تھی، اس بات سے بہت زیادہ بغض و عناد تھا کہ ہم نے سب کچھ چھین لیا، لیکن جب آؤ مدینے حسن مجتبیٰ کا دن رات مسلسل دسترخوان چلتا رہتا ہے، کوئی فقیر آ کے بیٹھ جائے حسن مجتبیٰ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہیں۔